السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ قال الله عز وجل في موضع آخر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له۔ محترم میرے ایمانی دینی بھائیوں بزرگوں، صدر جلسہ قابل احترام اور قابل اعظام علماء کرام، ناظم جلسہ، طلبہ مدرسہ اور تمام مخلصین معاونین، اللہ عز و جل ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس کوشش و جد و جہد کو قبول فرمائے، اچھی اچھی باتیں سننے، کہنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جلسہ ماشاء اللہ بڑے زور اور شور سے چل رہا ہے، دور دور تک آواز گونج رہی ہے، اللہ کا کلام بھی بڑے شاندار انداز سے، لہجے سے پڑھا گیا اور نعت نبی بھی خوب بڑے اچھے انداز سے گنگنائی گئی۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے علماء اعظام تشریف لائیں گے، خطاب تو ابھی ہوگا، اس سے پہلے چند باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک بس قبولیت سے نواز دے۔ قبولیت ہو گئی تو کامیابی مل گئی، قبولیت نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری خامیاں اور کمیوں کی وجہ سے الٹا پڑ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل بس اپنے فضل سے ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ بھائیوں بزرگوں، اللہ عز و جل کہ بے پناہ بے شمار احسانات و انعامات ہر لمحہ، ہر ساعت، ظاہری اور باطنی، ہر اعتبار سے اس کے احسانات حضرت انسان پر ہوتے رہتے ہیں۔ انسان پر پھر عائد ہوتا ہے، یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ رب العالمین کا شکر گزاری کرے، رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور جب اسے انعامات الہی ملیں، رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو، نعمتیں ملیں، تو رب العالمین کے حضور شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی شاکرانہ زندگی گزارے۔
اور جب حالات کچھ آئیں، تھوڑی تکلیف آئے، اللہ عز و جل بندے کی آزمائش کرتے ہیں، جس کے تعلق سے تھوڑی سی حالات اور پریشانی اس کے ساتھ آتی ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اور جب اس سے رب العالمین کے حضور نافرمانی ہو، گناہ سرزد ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیت آپ سے پڑھی میں نے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیتوں میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو بھی یہاں ہمارے بھائی، بڑے، چھوٹے، بچے جو بھی ہیں، وہ بہت اللہ کی طرف اپنے قلب کی توجہ کر کر بیٹھے، پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھے، بیٹھ کر سنیں، کھڑے ہو کر نہ سنیں۔ انشاءاللہ آپ کی جب قلوب کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کی بات سننے کے لیے جب دل کھلیں گے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، ہدایت اور مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ قلوب کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے ہر آن ہر لمحہ۔ صرف یہ نہیں کہ دینی جگہوں میں اور دینی جلسوں میں، اللہ کی طرف توجہ بندے کی ہر آن ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ اس لیے پوری توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ پردہ نشین خواتین بھی پوری قلب کی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گے، مغفرت کے فیصلے کریں گے، اور ہمارے لیے راہیں کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ارے معاملہ میرا اور آپ کا کیا، ہر انسان کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دل کا ہے۔ جب دل ہی اللہ کی طرف تو متوجہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہری جلوے ہائے رنگی فریب کب تک دیا کریں گے؟ یہ ظاہری جلوے ہائے رنگی فریب کب تک دیا کریں گے؟ جو نہ کر سکے نظر کی تسکین، وہ دل کی تسکین کیا کریں گے؟ یہ ظاہری جلووں سے معاملے حل نہیں ہوتے، معاملے حل ہوں گے دلوں کے جلووں سے، خلوتوں سے، دل کے تعلق اللہ سے جوڑنے سے۔ اس لیے اپنے قلوب اور دلوں کا تعلق اللہ سے جوڑیے۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی مخلصانہ طریقے سے اپنے قلب کا تعلق اللہ سے جوڑے گا، ہم سب کے لیے ہدایت اور مغفرت کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ کافی ہے ایک شخص کا بھی۔ اس لیے ہر ایک پوری توجہ کے ساتھ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت، اللہ کی عظمت اور خوف سے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور اس کی آیتیں جب ان کے سامنے ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت، اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی آیتیں یعنی قرآن، اللہ کا کلام جب پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر، صرف اپنے رب پر، یہی صرف اپنے رب پر بھروسہ
هم ينفقون، نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے ہیں حقیقتاً، حقیقتاً یہی ہیں ایمان والے. ان کے رب کے پاس ان کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی ہے. غور کریں اس بات پر، کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہے، روزی 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 سکون کے لیے. اللہ کا جب ذکر آئے، نام آئے، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم کا نظام صحیح، اور اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اتباع مت کرو، اس کی بات مت مانو، اس کی پیروی مت کرو جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہے، جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ خواہشوں کا بندہ ہے، خواہشات کا بندہ ہے، اس کے معاملات اوپر نیچے، زیر و زبر، افراط تفریط، اعتدال نہیں. میرے بھائیو بزرگوں، یہ بات ہمارے لیے کہی گئی ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، ہمارے دلوں کا تعلق دنیا سے ہے، غیر اللہ سے. بتائیے، نماز پڑھی ہم نے، ہمارا دل کہاں تھا؟ اللہ کے قدموں میں پڑا تھا، اس کی یاد میں پڑا تھا، اس کی طرف متوجہ تھا. کہاں تھا؟ ابھی اللہ کا کلام پڑھا گیا، ہمارا دل کہاں تھا؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنگنایا گیا، ہمارا دل کہاں تھا؟ ہم کہاں تھے؟ میرے بھائیو بزرگوں، ساری اسلام کا نچوڑ، قرآن اور حدیث کا نچوڑ کہ میرے اور آپ کا دل، ہر انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا ہو جائے. یاد رکھیے، یہ دل صرف اللہ کو آباد کرنے کے لیے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہیں، غیر اللہ سے محبت کرنے کے لیے نہیں ہے. غیر اللہ سے محبت کرنے کے لیے نہیں ہے. انسان دو چیزوں کی وجہ سے مومن کا دل سیاہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. دو چیزوں کی وجہ سے، اور دو ہی چیزوں سے دل روشن چمکدار منور ہو جاتا ہے. دو چیزیں، ایک غفلت، ایک گناہ. اللہ سے غافل ہونا دل کو سیاہ کرنا ہے. اللہ سے غافل ہونا دل کو زنگالود کرنا ہے. دل پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کی پرتیں تہبتیں جم جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے غافل نہیں رہنا. دوسرا گناہ، اللہ کی نافرمانی
آپ نے بارہا سنا، انسان گناہ کرتا ہے، دل میں کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ سنا کہ نہیں سنا؟ بارہا سنا۔ ہماری توجہ ادھر کتنی ہوئی یہ غور کرنا ہے۔ اور اللہ سے جو غافل ہوا، غفلت میں رب العالمین کی یاد سے، رب العالمین کے ذکر سے غفلت دل کو سیاہ کرنا ہے۔ دل روشن اور چمکدار ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور استغفار سے۔ جتنا اللہ سے معافی تلافی کی جائے، معافیاں مانگی جائیں، گناہ کس سے نہیں ہوتے، معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے، اللہ معاف فرما دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، دل کی سیاہی دور ہو جائے گی، دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں کری، دل کی سیاہی کی طرف، اور دل جو زنگ آلود ہو رہا ہے ادھر، تو یاد رکھیے کہ دل حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو بندہ مومن خدا کی جو غیر ہے وہ تو غیر ہے، وہاں تو اندھیرا ظلمات ہے، وہاں تو کفر ہے، وہاں کی بات اس وقت نہیں ہو رہی، بات یہاں ہو رہی ہے میری اور آپ کی۔ دنیا مجھے اور آپ کو جانتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ چھ معنی دارت مسلمان مومن، کیا معنی ہے؟ کہ مسلمان کے معنی صرف یہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کے معنی یہ کہ وہ آزاد ہے، وہ جب چاہے نماز پڑھے اور جب چاہے چھوڑے، جب چاہے وہ اچھے کام کرے اور جب چاہے برے کام کرے، جب چاہے وہ جھوٹ اور جب چاہے سچ، جب چاہے ایمانداری اور جب چاہے بے ایمانی۔ دینی ماحول مسلمان نظر آتا ہے، غیر کا ماحول مسلمان نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، یہ سارا معاملہ، یہ ساری بات جو مدار ہے، جو ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ دل پر کرتی ہے۔ ہم نے اپنی توجہ دل پر نہیں رکھی، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں اپنے قلب کی طرف، دل کی طرف، کہ مسلمان کا دل کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہے